السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اکثر یہ سوال سنا جاتا ہے کہ عورت کے ناپاکی کے حالت میں قرآن پڑھنا کیسا ہے۔ کچھ لوگ تو ترنت کہہ دیتے ہیں کہ قرآن پڑھنا، ذکر اذکار کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ لیکن اس کا اصل کیا ہے؟ چلیے ان سارے سوالات کا جواب سمجھتے ہیں قرآن اور حدیث کے روشنی میں۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیض یہ ایک قدرتی حالت ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حیض کا وقت عورت کے لیے رحمت اور راحت کا وقت بنایا ہے۔ اور حیض کے وقت میں عبادت کا حکم کیا ہے؟ عبادت کا حکم یہ ہے کہ عورت جب حیض کے حالت میں ہو تو اس کے لیے نماز معاف ہو جاتی ہے، اس کے لیے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے نماز معاف ہو جاتا ہے، اور روزہ رکھنا بھی منع ہے۔ لیکن نماز کی بات میں قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بالکل اپنے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن روزہ تو رکھنا منع ہے، لیکن روزہ بعد میں جا کر قضا کرنا ضروری ہے۔ اب آئیے سمجھتے ہیں کہ عورت حیض کے حالت میں کیا کیا عبادت کر سکتی ہے۔ تو دوستو، حیض کے حالت میں قرآن پاک کو ہاتھ سے پکڑنا جائز نہیں ہے، اور زبان سے پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن قرآن تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن قرآن کے کچھ آیاتیں ایسے ہیں جو دعا میں شامل ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک آیت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن یہ دعاؤں میں پڑھا جاتا ہے، تو ان جیسے آیاتوں کو وہ دعا کی نیت سے پڑھ سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتا، لیکن ان آیاتوں کو وہ دعا کی نیت سے پڑھ سکتا ہے، جیسے کہ آیت الکرسی اور درود شریف، دعا وغیرہ، اور جو تسبیح ہوتے ہیں، ان سارے عبادت کو وہ کر سکتی ہے۔ اور یہ مستحب بھی ہے، کیونکہ حیض کے حالت میں اس کے لیے نماز معاف ہو جاتا ہے۔ عبادت سے اگر بالکل محروم ہو جائیں گے تو عبادت کا جو اس کے عادت ہے وہ عادت کمزور ہو جاتا ہے، اور بعد میں جب وہ پاک ہو جاتا ہے تو اس حالت میں عبادت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے مستحب اور بہتر یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تو وہ بستر پر بیٹھ کر تسبیح تحلیل کرے، دعا درود پڑھتے رہے، تاکہ نماز پڑھنے کا جو عادت ہے، نماز کے وقت میں نماز پڑھنے کا جو عادت ہے وہ عادت بنے رہے، اور جب وہ پاک ہو جائیں گے تو نماز پڑھنے میں کوئی دقت نہ آئے، نماز پڑھنے میں من لگے۔ اس لیے نماز پڑھنے کا جو عادت ہے وہ عادت بنی رہنی چاہیے، اور حیض کے حالت میں عبادت سے محروم بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے حیض کے حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا، درود اور ذکر اذکار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان لوگوں کو یاد کرو جو بیٹھتے ہوئے، سوتے ہوئے، یہاں تک کہ کھڑے رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم کو یاد کریں گے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذکر اذکار کرنی چاہیے۔ یہ جائز بھی ہے اور بہتر بھی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سارے سوالات سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میرے ساتھ بنے رہیں۔ السلام علیکم۔